الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ معزز ناظرین، خلاصہ قرآن کریم کی محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے دی گئی بنیادی ہدایات پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے پارے میں ہمارے لیے کیا بنیادی ہدایات دی ہیں اور کس طرح ہم اپنی زندگی کو ان ہدایات کی روشنی میں ڈھالیں اور اپنے آپ کو کامیاب کر لیں۔ ہم جب اس پارے کو شروع کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی جانب سے قبلے کے سلسلے میں جو طعن و تشنیع کی جاتی ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ تمہیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان یہودیوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت اور منشا کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تمہیں اللہ کے علاوہ اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تمہیں دوسروں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم آ گیا ہے اس حکم کو ماننا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ پہلے اگر تم کسی اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کب کیا حکم نازل فرمانا ہے، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ غیروں کی باتوں میں آئے بغیر تم عمل کرتے رہو۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو یہ بتلایا ہے کہ ہم نے تمہیں بقیہ تمام امتوں پہ فضیلت دی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں خیر امت بنایا ہے اور خیر امت کی ذمہ داری تمہیں بہرحال ادا کرنی ہوگی۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلاتا ہے کہ استقبال قبلہ کا جو حکم آیا ہے وہ اپنے آپ میں اہم ہے، اور اس حکم کے مطابق عمل کرنا ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ استقبال قبلہ کے ساتھ ساتھ دل کی دنیا کو آباد کرنا، تطہیر قلب و نگاہ کا سامان کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تزکیے پہ دھیان دینا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے دل کو بہتر بنا کر رکھنا ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں آنے دینی ہے، کوئی میل نہیں آنے دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کرنی ہے۔ قبلے کے رخ کو بدلنے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اور یہ حقیقت اہل ایمان کو یاد رکھنی ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی بتلائی گئی ہے اس پارے کے اندر کہ انسان جب زندگی میں آیا ہے تو پریشانیاں اس کی زندگی کا حصہ ہوں گی۔ ایمان والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایمان والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دو بڑے ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں کیا ہے، صبر اور نماز۔ یہ دو بنیادی ہتھیار ہیں ہمارے پاس جن سے ہم ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ نماز کی قوت کیا ہے، صبر کی قوت کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عظیم ترین قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کو عنایت کی گئی ہے۔ ہمیں اس قوت کی اثر خیزی کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، ذہن میں یہ بات رکھنی ہے، اور رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ کر رکھنا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ کوئی غلطی، کوئی الٹا سیدھا خیال اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پارے میں صفا اور مروہ کا بیان فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے شاعر ہیں، انہیں دیکھ کر ہم اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور مضبوط جوڑتے ہیں۔ ساتھ ہی ان شاعر کو بیان کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات پہ غور کرنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ یہ جو رات و دن کا اختلاف ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے
اور کائنات کے جو یہ مظاہر ہیں ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہ دعوت ہم تمام انسانوں کے لیے ہے کہ ہم غور کر کے دیکھیں کہ ایسی منظم کائنات کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات ہے؟ اگر ایسی بات ہے کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ منظم بہترین کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان ہی ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا صرف اسی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ ساتھ ہی اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اصولی بات بیان فرمائی ہے، اور یہ اصولی بات کیا ہے؟ یہ اصول قصاص کا اصول ہے۔ کہا گیا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے اہل عقل و خرد تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ پتہ ہو کہ اگر وہ کسی کو نقصان پہنچائے گا، کسی کی جان لے گا تو بدلے میں اس کی جان لے لی جائے گی، تو ایسا آدمی کسی کی بھی جان لینے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا۔ گویا یہ ایک ایسا منظم بہترین اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دیا گیا ہے کہ اگر اس اصول کو، اس قاعدے کو نافذ کیا جائے تو انسانی معاشرے کی بہترین انداز میں حفاظت کی جا سکتی ہے۔ عجیب افسوسناک بات یہ ہے کہ اس حقیقت کو آج کی دنیا سمجھنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی، حالانکہ یہ اصول اگر نافذ ہوں، اور جہاں جہاں نافذ ہیں وہاں وہاں جرائم پہ الحمدللہ مکمل کنٹرول دیکھنے کو ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس صورت میں بہت ساری ان چیزوں کا ذکر ہے جنہیں اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ مردار کا ذکر ہے، خون اور سور کی حرمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور بتلایا ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن سے تمہارا فائدہ وابستہ نہیں ہے، یہ پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے انہیں تم پہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر تمہارے لیے انتہائی مجبوری ہو جائے تو ویسی صورت میں بقدر مجبوری تم ان کا استعمال کر سکتے ہو۔ جاننے والی بات یہ ہے، اور ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہیں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں رمضان المبارک کے مہینے کا اور ان سے متعلق احکام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، روزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور بتلایا ہے کہ یہ روزے تم پر ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی شعار ہو سکو۔ جاننے والی بات یہ ہے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ یہ انسان کے اندر تقوی کی صفت کو مضبوط کرتا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، کیا یہ روزہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق رکھ رہے ہیں، اور احکام کیا ہیں، اور ان کو جاننے کے لیے اس پارے میں روزہ اور رمضان سے متعلق جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں ان پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، لغو باتوں کو نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ ایسا آدمی بھوکا اور پیاسا گزارے۔ یعنی روزہ ہماری تطہیر قلب و نگاہ کا کام کرتا ہے، اور ہمیں اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ان آیات پہ غور کرنے سے ہمیں روزے کی حقیقت اور اس کا جو اثر ہماری زندگی پہ لازمی طور پہ آنا چاہیے، ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ ساتھ ہی اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم رکن اسلام کا جو حج ہے اس کے احکام ذکر کیے ہیں۔ عملی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگ بھگ پورے طریقے سے اس پارے کے اندر بیان کر دیے ہیں کہ عملی طور پہ حج کرنے کی پریکٹیکل شکل کیا ہوگی، عملی صورت کیا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس پارے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جو لوگ حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا حج کو جاننا چاہتے ہیں، انہیں اس پارے میں موجود ان آیتوں پہ غور کرنا چاہیے، مطالعہ کرتے وقت، تلاوت کرتے وقت تفسیروں سے بھی رجوع کرنا چاہیے اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر نکاح، طلاق، رضاعت اور عدت وغیرہ کے احکام جو گھریلو زندگی سے بہت زیادہ وابستہ ہیں، ان احکام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس پورے معاملے کو
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے تقوی سے جوڑا ہے کہ شوہر اور بیوی کا جو یہ تعلق ہے، یہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی سے جڑا ہوا ہے کہ بندہ اپنے بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح کا رشتہ رکھتی ہے، کتنی ایماندار ہے اس معاملے میں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے اس لیے بھی جوڑا گیا ہے تاکہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کر سکے، کوئی فریق کسی دوسرے فریق کا حق نہ مارے، اور یاد رکھے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ طلاق دینے کی باضابطہ پوری کیفیت بیان کی گئی ہے، تفصیل سے طلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں بیان فرمایا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جس طلاق کی مکمل شکل و کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمایا ہے، تفصیلی حکم نازل فرمایا ہے، اس بارے میں مسلم معاشرہ عجیب و غریب افراط و تفریط کا شکار ہے، اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہی و بربادی کے کنارے کھڑا نظر آتا ہے۔ ان آیات پہ خاص طور سے غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام کیوں رکھا ہے اور ہمیں کس طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی اس کے اندر انہی آیات سے جڑی ہوئی وہ آیات بھی ہیں جن کا تعلق زن و شو کے باہمی رشتے سے ہے، دودھ پلانے والی آیات بھی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں، اور تفصیل بیان کی گئی ہے اس سلسلے میں، عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ مطلقہ جو خاتون ہوں گی جن کو طلاق دے دیا گیا ان کی عدت 3 مہینے ہوگی، اور جو ایسی خواتین جن کے شوہر انتقال کر گئے ان کو کس طرح سے عدت گزارنی ہے، اور ان کی عدت کی مدت کس طرح سے 4 مہینے اور 10 دن ہوگی۔ اس کی وضاحت، اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا ہے، اور ساتھ ہی اس صورت میں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اور طالوت کا ذکر ہے، انہیں بادشاہ بنایا گیا، وہ جسم اور علم میں فائق تھے، جالوتیوں سے مقابلہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت کو جالوت پر فتح عطا کی، اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا خاتمہ ہوا۔ یہاں اللہ نے ایک بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کثرت اسباب سے نہیں بلکہ قوت ایمان سے سرخرو ہوتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، چھوٹی تعداد ہو لیکن ایمان کی قوت ہو تو یہ ایمان کی قوت بڑی تعداد پہ غالب آ جاتی ہے۔ آج کے مادی دنیا میں اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور حضرت طالوت کی فتح یہ درشاتی ہے کہ ایمان والے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط رشتہ رکھتے ہیں، اور ان کی قوت کا محور و مرکز قربت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان ہی، اور یہ ایمانی قوت ہی دراصل ان کی اصل قوت ہے، اور یہ قوت ہمیشہ مادی قوت پہ غالب رہتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والے اگر واقعتاً ایمان والے ہوں تو انہیں غلبہ و فتح ضرور نصیب ہونے کو ہیں۔ اسی لیے ایمان والوں کو سدا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر رکھنا چاہیے اور فتح و کامرانی کی دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن بنیادی طور پہ یہ جو ایمان ہے، اس ایمان کی حقیقت اور اس کی عظمت کو ذہن میں رکھنا ہم ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو واقعات احکام بیان فرما رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم ان احکام پہ عمل کریں اور اپنی زندگیوں میں روشنی بھر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔